ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کی دیوانگی کس منزل پر ہے۔ ہارون الرشید نے کہا، ذل سبحانی، اجازت ہو تو میں بیان کروں؟ ایک درباری نے ادب سے پوچھا۔ بیان کرو۔ ہارون نے اجازت دی۔ حضور، ابھی کچھ دن نہیں ہوئے کہ اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا، اور وہ بھی اس طرح کہ قاضی کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ درباری نے کہنا شروع کیا، ہوا اس طرح کہ بہلول نے راہ چلتے دو بچوں کو روتے اور فریاد کرتے دیکھا۔ وہ ان کے پاس رک گیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، بچوں، تم کیوں پریشان ہو؟ بڑا لڑکا بولا، ہم فلاں شخص کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ حج کو گیا تھا، اس نے چلنے سے پہلے 1000 اشرفی قاضی کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں سفر حج سے واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے دے دینا، اور اگر خدا مجھے واپس لے آیا تو میں اپنی امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ مگر افسوس کہ قضا اس کی طاق میں تھی، رستے میں اس کا انتقال ہو گیا، ہم یتیم اور بے آسرا ہو گئے۔ ہم نے اپنے باپ کی امانت قاضی سے مانگی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ جو کول کیا تھا اس کے مطابق میں جو میرا دل چاہے گا وہ تمہیں دوں گا، اس لیے یہ 100 اشرفیاں لے جانا چاہو تو لے لو۔ اس نے ان لوگوں کی گواہی بھی پیش کر دی جن کے سامنے یہ کول ہوا تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، یتیمی میں ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ بہلول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا پریشان نہ ہو، اپنے آنسو پونچھ لو اور میرے ساتھ چلو، میں خود قاضی سے بات کرتا ہوں۔ وہ لڑکے اس کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول انہیں لے کر قاضی کے پاس آیا اور بولا، اے قاضی، تو ان یتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دیتا؟ اچھا، تو یہ چالاک لڑکے اب تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لائے ہیں، حالانکہ ان کے باپ نے کئی لوگوں کے سامنے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ میں جو کچھ چاہوں انہیں دے دوں۔ اب میں 100 اشرفیہ انہیں دیتا ہوں تو یہ لینے سے انکار کرتے ہیں اور مجھے خواہ شہر بھر میں بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ قاضی نے ٹھاٹھ سے جواب دیا۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، قاضی جی، آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ کول ضرور ہوا ہے، لیکن اس کول سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ 900 اشرفیاں ہیں، اور یہی ان بچوں کے مرحوم باپ نے کہا تھا کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ اس کے بچوں کو دے دیں۔ تو قبلہ قاضی صاحب، چونکہ آپ 900 اشرفیاں چاہتے ہیں اس لیے یہی اس کے بچوں کو دے دیں۔ قاضی تو انگشت بدندہ بہلول کا منہ تکتا رہ گیا۔ حاضرین نے بہلول کی تائید کی اور اسے ان یتیم بچوں کا حق دیتے ہی بنی۔ اچھا، تو اس نے شہر کے قاضی کو عاجز کر دیا اور کہلاتا دیوانہ ہے۔ ہارون الرشید نے زور دے کر کہا، علی جا، وہ پاگلوں کی سی حرکتیں بھی کرتا ہے، کبھی اپنے عصا کو گھوڑا بنا کر اس پر سواری کرتا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ مل کر مٹی سے کھیلتا ہے، ریت کے گھروندے بناتا ہے، ہاں نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی پچھلے جمعے کو اس نے ایک ایسا شگوفہ چھوڑا کہ ہنس ہنس کر نمازیوں کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ وزیر نے بتایا، بیان کرو وہ کیا بات ہے؟ ہارون نے کہا، گزشتہ جمعے کو وہ نماز پڑھنے مسجد میں آیا تو غالباً چوری کے ڈر سے اس نے اپنے جوتے ایک کپڑے میں باندھ کر اپنے اوبا میں چھپا لیے۔ یہاں کے مقامی لوگ تو بہلول کو جانتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو اسے پہچانتا نہیں تھا اس نے اسے بغل میں کوئی شے دابے ہوئے دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی قیمتی کتاب ہے جسے آپ نے اتنی حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ بہلول نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، آپ نے درست اندازہ لگایا، بہت قیمتی کتاب ہے۔ اس شخص نے پوچھا، کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے یہ کون سی کتاب ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، یہ فلسفے کی کتاب ہے۔ بہلول نے بتایا، فلسفے کی کتاب، سبحان اللہ، آپ نے کس کتب فروش سے خریدی ہے؟ جناب یہ میں نے ایک موچی سے خریدی ہے۔ بہلول نے مزے سے جواب دیا۔ جو لوگ اس کی حرکتوں سے واقف تھے انہیں ہنسی ضبط کرنی محال ہو گئی۔ ہارون بھی مسکرایا۔ تو موصوف کی دیوانگی فرزانوں کو شرماتی ہے، ہمیں اس کی اس روش پر شک ہے، کہیں یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونک رہا۔ آپ نے بجا فرمایا اعلیٰ حضرت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین عقل و دانش سے نوازا ہے، یہ خیال آپ کے ہی ذہن میں آ سکتا تھا۔ کسی خوشامدی نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی، تم سب نمک حرام ہو، لگتا ہے کہ وہ کوئی سازش کر رہا ہے اور تم لوگوں کو کچھ خبر ہی نہیں۔ اس کے بارے میں فوراً پتہ چلاؤ کہ اس کی دیوانگی کے پس پردہ کون سے مقاصد پوشیدہ ہیں، اور اسے کل دربار میں طلب کرو، ورنہ تم سب کی گردن مار دی جائے گی۔ ہارون نے جلال شاہی سے حکم جاری کیا اور دربار برخاست ہو گیا۔ خلیفہ کا ایک کارندہ فوراً ہی بہلول کی تلاش میں روانہ کر دیا گیا۔ بہلول اسے کہیں بھی نہیں ملا، نہ ہی وہ اس ویران کھنڈر میں تھا جو اس کا بسیرا تھا، نہ ہی قبرستان میں جہاں وہ اکثر و بیشتر کسی سوچ میں مستغرق بیٹھا رہتا تھا۔ کسی نے بتایا کہ وہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کارندہ بھی مسجد کی سمت چل پڑا۔ ابھی وہ رستے ہی میں تھا کہ اس نے دیکھا کہ بہلول اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے چھڑی بغل میں دابے گرتا پڑتا مسجد سے باہر نکلا اور جس طرف اس کا منہ اٹھا سرپٹ بھاگتا چلا گیا۔
اس کے پیچھے ایک شور بلند ہوا، پکڑنا، دیکھو جانے نہ پائے، پکڑو پکڑو، اس دیوانے کو پکڑو، اس گستاخ کی خبر لو۔ کچھ نوجوان طالب علم مسجد سے نکلے اور واویلا کرتے بہلول کا پیچھا کرنے لگے۔ بہلول اپنی ہی ابا میں الجھتا، چھڑی کو سنبھالتا، جوتوں کو بغل میں دباتا، مڑ مڑ کر دیکھتا، ان کی پہنچ سے دور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بلاخر ان نوجوانوں کی سبک رفتاری نے اس کو جا لیا۔ وہ اس کی ٹھکائی کرنے لگے۔ او گستاخ، تیری یہ جرت کہ تو نے ہمارے استاد کو مٹی کا ڈھیلا مارا، ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تیری جان لے لیں گے۔ گنوار دیوانے، ہاں میں نے اس کو مارا ہے، میں کب انکار کرتا ہوں، لیکن اسے لگا کہاں ہے؟ اگر اسے لگا بھی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تم خام خواہ شور مچا رہے ہو، ہٹو پیچھے، چھوڑو مجھے۔ بہلول دہائی دینے لگا۔ ہارون کا کارندہ دوڑ کر قریب پہنچا اور بیچ بچاؤ کراتے ہوئے بولا، بھائیو، تم لوگ کیوں اس پگلے کے پیچھے پڑے ہو؟ کچھ انصاف سے کام لو۔ تم لوگ اتنے سارے ہو اور یہ اکیلا، آخر ہوا کیا ہے؟ یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا؟ اس دیوانے نے ہمارے استاد محترم امام ابو حنیفہ کو مٹی کا ڈھیلا کھینچ مارا، جو کہ ان کی پیشانی پر لگا۔ ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پھر بہلول کے گرد ہو گئے۔ ہارون کے کارندے نے انہیں روک دیا۔ مگر ہوا کیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ بہلول کا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ایک طالب علم بولا، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے استاد محترم کی شان اس سے بالا تر ہے کہ وہ اس جیسے کے ساتھ جھگڑا کریں۔ وہ تو ہمیں معمول کے مطابق درس دے رہے تھے کہ یہ کمبخت نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گیا اور ان کی پیشانی پر ڈھیلا کھینچ مارا۔ آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہ پاگل ہے یا دیوانہ؟ آج تو ہم اس کو ایسا سبق سکھا کر چھوڑیں گے کہ سارا پاگل پن بھول جائے گا۔ ایک لڑکے نے اپنی بات ختم کر کے پھر بہلول کی طرف دیکھ کر دانت کھچکھچائے۔ کیوں بہلول، کیا یہ لڑکے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کارندے نے بہلول سے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس کو مارا ہے، مگر اسے لگا تو نہیں، نہ ہی اسے کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ پوچھ لو اس سے، میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ بہلول نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا۔ دیکھیے آپ نے اس کی ڈھٹائی، استاد محترم پیشانی پکڑے بیٹھے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ انہیں ڈھیلا لگا ہی نہیں۔ میں ابھی اس کا دماغ درست کرتا ہوں۔ وہ طالب علم پھر بہلول پر جھپٹا۔ ہارون کے کارندے نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بات سنو لڑکے، سب جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، پھر خلیفہ کا رشتہ دار بھی ہے۔ تم اسے مار کر قانون کو ہاتھ میں نہ لو، اسے قاضی کے پاس لے جاؤ، وہی صحیح فیصلہ کرے گا۔ بات لڑکوں کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ بہلول کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور اسے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ تو بہلول بولا، ذرا اپنے استاد محترم کو بھی تو بلا لاؤ، مدعی کے بغیر تم دعویٰ کس طرح پیش کر سکتے ہو؟ بہلول درست کہتا ہے، تم اپنے استاد کو بلا لاؤ، کیونکہ مدعی تو وہی ہے، پھر ہم دیکھ بھی لیں گے کہ ضرب کتنی شدید ہے۔ قاضی نے حکم دیا۔ طالب علم گئے اور امام ابو حنیفہ کو بلا لائے۔ بہلول نے قاضی سے کہا، قاضی جی، کیا میں ان لڑکوں کے استاد محترم سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں، شوق سے، قاضی نے اجازت دی۔ بہلول نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیز، میں نے تجھ پر کون سا ظلم کیا ہے؟ عجیب مسخرے ہو تم، ابھی تم نے سب کے سامنے میری پیشانی پر مٹی کا ڈھیلا نہیں مارا؟ ابو حنیفہ نے غصے سے کہا، تو بھائی اس سے تجھے کیا فرق پڑا؟ تو بھی مٹی سے بنا ہے اور وہ ڈھیلا بھی مٹی کا تھا۔ ابھی تو خود ہی تو اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا وہ درست نہیں، کیونکہ شیطان ناری مخلوق ہے، وہ آگ سے بنا ہے، اور اس کو آگ بھلا کیا تکلیف پہنچائے گی؟ تو بھی خاکی ہے اور مٹی سے بنا ہے، پھر بھلا مٹی کے ڈھیلے نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی؟ فضول باتیں مت کرو، تم نے وہ ڈھیلا اتنی زور سے مارا ہے کہ میری پیشانی اور سر میں درد ہو رہا ہے۔ ابو حنیفہ نے ناگواری سے کہا، آپ بھی غلط بیانی نہ کریں اعلی حضرت، اگر آپ کی پیشانی میں درد ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ بہلول نے ترکی بترکی جواب دیا، اوہو، کس احمق سے پالا پڑا ہے، عقل مند آدمی، کیا کبھی درد بھی کسی کو نظر آیا ہے؟ ابو حنیفہ نے ناپسندیدگی سے جواب دیا، قبلہ استاد صاحب، ابھی تو آپ اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ امام جعفر صادق جو فرماتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ بھلا جو چیز موجود ہے اسے نظر آنا چاہیے، اس لیے خدا کو دیکھنا ممکن ہے، تو اگر آپ کے سر مبارک میں درد ہو رہا ہے تو اسے ہمیں بھی دکھائیے۔ بہلول نے شگفتگی سے کہا۔ ابو حنیفہ زچ ہو گئے اور قاضی سے بولے، قاضی صاحب، یہ دیوانہ تو یوں ہی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے، اس نے سب کے سامنے مجھے پتھر مارا ہے، آپ گواہیاں لے کر اسے سزا دیں اور کارروائی ختم کریں۔ یا حضرت، اگر مجھ ناچیز نے آپ کو مٹی کا ڈھیلا مار بھی دیا ہے تو اس میں مجھ دیوانے کا کیا قصور؟ ابھی آپ ہی تو اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ آپ کو امام جعفر صادق کے اس قول سے بھی اختلاف ہے کہ وہ فرماتے ہیں اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر فعل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس لحاظ سے ڈھیلا میں نے آپ کو نہیں مارا، یہ کام تو خدا نے مجھ سے کروایا ہے۔
اب بھلا میں اس کام کے لیے سزا کا مستحق کس طرح ٹھہرا جو میں نے نہیں کیا؟ خدا را قاضی صاحب آپ ہی انصاف کیجئے۔ ابو حنیفہ لاجواب ہو گئے۔ قاضی جو دونوں کی دلچسپ بحث سے محظوظ ہو رہا تھا بولا، بہلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے۔ بہلول نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چھڑی سنبھال کر عدالت سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی دھن میں بڑبڑا رہا تھا، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، علوم اہل بیت علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کے مقدر میں جیت نہیں۔